دوڑ کر اپنی بیٹی کے پاس آیا۔ دور رکھو میری بیٹی سے، ابھی اس کا باپ زندہ ہے، یاسر انکل نے یزدان کو مرینا سے دور کرتے ہوئے کہا۔ ہسپتال کی سفید روشنی میں سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ یزدان اپنی انگلی کو بار بار مروڑ رہا تھا، جیسے کوئی پچھتاوا ان میں چھپایا جا سکتا ہو۔ دروازے کی اس پار جہاں ایمرجنسی کی لال بتی جل رہی تھی، وہاں مرینا تھی، وہ لڑکی جو کبھی اس کی ہونے والی بیوی تھی اور اب بے ہوش تھی۔ ایک ڈاکٹر باہر نکلا۔ یزدان فوراً آگے بڑھا۔ کیسی ہے وہ؟ دماغ پر صدمہ شدید تھا۔ فی الحال ہم ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں کچھ میڈیسن چاہیے، یہ لے آئیں۔ ابھی یزدان وہ پرچی لیتا کہ یاسر انکل نے لے لی اور باہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی یزدان نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ نہ جانے یہ بوجھ مرینا کے درد کا تھا یا اپنے ضمیر کا۔ میں نے اسے توڑا نہیں، وہ پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے بس سچ کہا ہے اور اکثر سچ جان لیوا ہوتے ہیں۔ دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوا۔ مرینا خاموش پڑی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد ہلکے، مگر اس کے لب اب بھی کچھ کہنے کو لرز رہے تھے۔ یزدان اس کے قریب بیٹھتے ہوئے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ مرینا اس کی آنکھوں کے کونے بھیگنے لگے۔ کیوں؟ مرینا نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ کیوں نہ کہ یزدان، میں نے تمہیں کبھی مانگا نہیں، صرف تمہارا انتظار کیا تھا۔ یزدان کا گلا رندلا گیا، اس نے نظریں جھکا لی۔ کیوں نہ کہ میں صرف تمہارا انتظار تھا مرینا، تمہاری تقدیر نہیں، پر میرا کیا قصور تھا؟ میرا؟ اس نے یزدان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اب چپ رہو مرینا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یزدان نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، جبکہ یکدم کمرے کا دروازہ کھلا اور نور اندر آنے والی ہی تھی۔ جیسے ہی یزدان کے ہاتھ کو مرینا کے ہاتھ میں دیکھا، وہ دروازے سے واپس پلٹ گئی۔ ابھی زمل اوپر کی طرف جا رہی تھی کہ اس کے نظریں عبید سے ٹکرائی۔ عبید نے نظریں پھیر لی، کیوں نہ کہ وہ ان بری آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پہلے ان آنکھوں میں عبید کی دنیا بسا کرتی تھی، پر آج ان آنکھوں میں شکوہ تھا۔ وہ بری آنکھیں زیادہ آنسو کی وجہ سے لال تھی۔ کیا سوچا تھا ان لوگوں نے اور کیا ہوا؟ وہ بنا کچھ کہے دوسری طرف چلے گی۔ عبید، دادی نے پیچھے سے عبید کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ جی دادی، جا کر ان کا سامان اپنی نگرانی میں اندر لے آؤ۔ کیا یاسر انکل مان گئے؟ عبید نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ تو مرینا کی وجہ سے مان گئے، اس بچی کا بہت بڑا دل ہے، دادی یہ کہتی بائی کی طرف چلے گی، جبکہ عبید سوچ میں پڑ گئی، کیوں نہ کہ وہ مرینا کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتی تھی جب تک اس کا اپنا فائدہ نہ ہو۔ مرینا کو گھر لایا گیا تھا۔ بشریٰ بیگم اور سردارنی علینا ان کے ساتھ تھی، جبکہ زمل اپنے روم میں تھی اور پری کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ تو دادی کے کمرے میں تھی۔ یزدان جب سے آیا تھا اپنی نئی نویلی دلہن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تھا۔ اب وہ بالکنی کی طرف بڑھا، جہاں وہ ہاتھ میں کتاب لیے چاند کو تک رہی تھی، جبکہ چاندنی اپنی مکمل شدت کے ساتھ زمین پر برس رہی تھی۔ بالکنی کی چھوٹی سی میز پر ایک کھلی کتاب دری تھی اور ساتھ ہی ٹھنڈی چائے کا کپ۔ نور حیات چپ چاپ چاند کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی چمک میں کچھ تلاش رہی ہو، جو وائٹ کلر کے ڈریس میں ملبوس تھی، جس پر ہلکا سا کام ہوا تھا، اور اس کے اوپر اس نے ایک شال اوڑھی ہوئی تھی، جبکہ بالوں کو اوپر بند کیا ہوا تھا، جس سے کچھ لٹیں چہرے پر تھی۔ یزدان نے جیسی بالکنی میں قدم رکھا، اس کے قدموں کی چانپ پر نور نے پلٹ کر دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یزدان نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ ڈانس، نور نے خفگی سے کہا۔ کس کے ساتھ؟ یزدان نے شرارتی انداز میں آبرو چڑھائے۔ جنوں اور بتو کے ساتھ، نور نے کتاب بند کرتے ہوئے تن سے کہا۔ جب تمہارا اتنا ہینڈسم شوہر ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے جن اور بھوت کے ساتھ ڈانس کرنے کی؟ یزدان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ کیا ہے نا کہ میرے شوہر کو اور لڑکی کا خیال رکھنے سے فرصت نہیں ملتی۔ یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اور تو وہ لوگ پوزیسو ہو رہے ہیں؟ نہ 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 نہیں، میں کیوں پوزیسو ہوں گی؟ نور نے گھبرا کر نظریں چڑھائی۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا شوہر کسی اور کے ساتھ ڈانس کرے؟ یزدان نے جھک کر اس کے کان کے قریب کہا، اس کی آواز میں جان بوجھ کر شوخی بھری تھی۔ نور نے تھوڑا پیچھے ہو کر اسے گھورا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں اور تم بہت حسین ہو۔ یزدان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور سچ کہوں، میں جب تمہیں نہیں دیکھتا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری دنیا کسی اور کے قبضے میں چلی گئی ہو۔ نور کی پلکیں لرزی، دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی سی۔ مجھے تم سے محبت ہے نور، اور تم میری بیوی ہو، صرف میری۔ یزدان نے آستگی سے اس کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو میری زندگی کی وہ دعا ہو جسے میں نے کبھی زبان پر نہیں لایا تھا، پر اللہ نے پھر بھی قبول کر لیا۔ چاندنی اس لمحے بھی اور روشن ہو گئی ہے، جیسے آسمان بھی اس عشق پر اپنی روشنی
لٹا رہا ہو۔ کتنے جھوٹ بولتے ہیں آپ، وہ معصومیت سے بولی۔ یزدان نے نور کی بات پر ہلکا سا کہکا لگایا، پھر چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ چاندنی روشنی میں بھی اس کے سبز آنکھوں کی چمک بجھ نہیں رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا اور اس کی پیشانی پر جھولتا ہوا بال نرمی سے انگلی کی پوچھ سے ہٹایا۔ انہوں نے نظریں چرا لی، لیکن وہ جانتی تھی یزدان کی نظریں اس پر ٹھہری ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، یزدان نے آہستگی سے کہا، یہ آنکھیں بچپن سے ویسی ہی ہیں، شور کرتی ہیں مگر چپ رہتی ہیں۔ مجھے ہر رنگ بھول جائے پر یہ سبز رنگ شاید کبھی نہیں۔ نور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ یہ آنکھیں صرف میری ہیں، اور جب بھی میں ان میں آنسو دیکھتا ہوں تو سمجھ لینا حیات کہ میرا دل بھیگ گیا ہے۔ یزدان نے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ نور کی پلکیں لرزی، دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا ہو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں بہت کچھ سن لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص نے اسے کب سے سنبھال رکھا تھا، پر شاید یزدان ہمیشہ سے جانتا تھا۔ صبح کی دھوپ کی سنہری کرنیں حویلی کی بڑی کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ صحن میں لگے جامن کے درختوں کی چھاؤں میں ناشتہ لگایا جا چکا تھا۔ مٹی کی خوشبو میں دیسی گھی کے پراٹھوں اور گرما گرم چائے کی مہک کھل چکی تھی۔ سردار آفتاب سفید کرتے میں ناشتے کی میز کے سرے پر بیٹھے اخبار کھولے ہوئے تھے۔ جب سردار عفان ہنستے ہوئے آیا، بھائی جان، یہ آپ کی چائے ہے یا کوئی تحقیقاتی رپورٹ؟ اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں۔ آفتاب نے چشمہ اتارتے ہوئے مسکرایا۔ زمانہ بدل گیا عفان، اب جنگ میدانوں میں نہیں دماغوں میں لڑ جاتی ہے۔ اسی لمحے عبیرہ نے چائے کا کپ آفتاب کے سامنے رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، عفان کو کچھ دن سکون سے رہنے دیں، ابھی شادی نہیں ہوئی اور نصیحتوں کی بچھاڑ شروع۔ عفان نے ہنستے ہوئے عبیرہ کو بھابی کہا۔ بھابی، آپ ہی سمجھائیں بھائی جان کو کہ ناشتے کے وقت سیاست نہ کریں۔ سردار آفتاب نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، جو لوگ خاندان اور قبیلے کا بوجھ اٹھاتے ہیں ان کے لیے ناشتہ بھی ذمہ داریوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عبیرہ نے ہنستے ہوئے دونوں کی طرف دیکھا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عفان نے آفتاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ کام ہے۔ اوکے، اور تم بھی میرے ساتھ جایا کرو، بس اب تمہاری اسٹڈی بھی ختم ہوگی۔ آفتاب نے عفان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پر بھائی، جب تک آپ ہو تب تک مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہمیشہ تو نہیں رہوں گا، آفتاب نے عفان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ عبیرہ نے آفتاب کو ووٹ دیتے ہوئے، ہائے ہائے بھابی، آپ کو تو بڑی محبت ہے میرے بھائی سے۔ عفان نے آفتاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عبیرہ نے شرما کر نیچے دیکھا۔ ہائے، اس چہرے میں تو میری دنیا چھپی ہوئی ہے، ان آنکھوں میں مجھے میرا عکس دکھتا ہے، اور چہرے پر مسکان مجھے زندگی دیتی ہے۔ آفتاب نے عبیرہ کو خود سے لگاتے ہوئے کہا، اوہ ہو بھائی تو شاعر ہو گئے ہیں۔ عفان، اگر میں رہوں یا نہ رہوں، اس چہرے کی مسکان کبھی ختم نہ ہونے دینا بھائی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آج؟ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، آفتاب نے باہر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ حویلی سنسان تھی، ابھی ابھی سب نے اٹھنا تھا جب جمل ڈرائنگ روم سے باہر کی طرف بڑھی۔ جمل نارنجی اور سفید امتیاز والے فراک میں دوپٹے کندھوں پر ڈالے اسے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے گہرے بھورے بال ہلکی سی نمی سے الجھے ہوئے تھے اور قطرے باری، جیسے دل کی ضد کا وزن کم نہ ہو رہا ہو۔ پیچھے عبید نیلی شرٹ اور سفید پینٹ میں کسی معصوم ضدی بچے کی طرح لپک کر اس کے پیچھے ہے۔ یار میری بات تو سن لو جمل، اس نے بے قراری سے اس کا ہاتھ تھاما۔ جمل نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، آنکھوں میں نمی لیکن لہجے میں سردی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی عبید۔ ابھی وہ مڑ کر آگے بڑھی ہی تھی کہ یکدم سے اس کا پاؤں پھسلا، زمین گیلی تھی اور لمحے بعد میں وہ لڑکھڑائی سیدھی سوئمنگ پول پہ جا گری۔ جمل، عبید کی آواز چیخ میں بدلی۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا، پلک جھپکتے وہ بھی چھلانگ لگا چکا تھا پانی کا چھپکا، اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں نیلے پانی میں تھے۔ لباس بدن سے چمٹا ہوا تھا، سانسیں بے ترتیب اور دل دھڑکنوں میں ڈوبا ہوا۔ عبید نے فوراً جمل کو سہارا دیا، اس کے چہرے سے بال ہٹائے جو اس کے گالوں پر بکھرے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ گھبرا کر بولا، اور جمل اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں خوف بھی تھا، محبت بھی، جس میں اسے کھونے کا ڈر آیا تھا۔ کل رات تمہارے بغیر حویلی میں سانس لینا بھی مشکل تھا جمل۔ عبید نے اس کے بال کانوں کے پیچھے کیے، اس کی بھیگی پلکوں پر نظریں جمیں۔ عبید، اگر میں گر جاتی، جمل نے اس کی طرف دیکھا، تو میں تمہارے ساتھ گرتا، اور اگر تم ڈوب جاتی تو تمہیں بچانے کی آخری سانس تک لڑتا، اور اگر تم مجھے نہ بچا پاتے تو مر کر بھی تمہارا ہو جاتا جمل۔ عبید جمل کے بالوں کو آہستہ سے سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے کر رہا تھا، جیسے ہر بارش کی بوند اس کے لمس
میں قید ہو گئی ہوں زمل، تمہیں دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے وقت رک جا، اس نے آہستہ سے کہا اور زمل کے ماتھے کو چھوا۔ اور میں جب تمہاری یہ نیلی آنکھیں دیکھتی ہوں تو دل کرتا ہے ان میں ڈوب جاؤں۔ زمل کی آواز مدھم تھی، شرم سے بھیگی ہوئی۔ عبید تھوڑا اور قریب ہوا، پانی کی ٹھنڈک اور اس کی سانسوں کی گرمی کے بیچ وہ 2 دن ویلی کے قدیم ستونوں کے درمیان وقت سے کچھ لمحے چرا رہے تھے۔ اس نے زمل کے گال پر انگلی رکھی۔ بس اتنا جان لو، تمہارا ہونا میری زندگی کی سب سے خوبصورت ہے۔ کیا ہوا؟ بشریٰ بیگم ڈرتے ہوئے سوئمنگ پول تک آئی، کیوں نہ کہ انہوں نے زمل کی چیخ سن لی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ حویلی کے اندر کا ماحول دھیمی دھیمی روشنی میں لپٹا ہوا تھا۔ کمرے کی بڑی کھڑکیوں سے سنہری شام کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ سلیقے سے سجے پردے ہوا سے ہلکے ہلکے سرک رہے تھے، جیسے شام کچھ کہنے کو ہو۔ کمرہ اپنی پرانی دیوار کے ساتھ خاموش راز سنبھالے ہوئے تھا۔ ایک طرف بیڈ پر مرینا نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی، اس کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے ہلکی نیلی چھائیاں پڑ چکی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھی میز پر پھول کا گلدستہ مرجھا رہا تھا، جیسے اس کے دل کی طرح۔ علینا بیگم کرسی پر بیٹھی گہرے سبز دوپٹے کو بار بار انگلیوں میں لپیٹ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ، دکھ اور خالی پن چھپا ہوا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی نے 6 بجنے کا اعلان کیا۔ شام کی پرچھائیاں مزید گہری ہوگی۔ اس وقت دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ نور نیلے رنگ کے سادہ مگر نفیس جوڑے میں کمرے میں دوڑی۔ ہاتھوں میں چینی کی سفید ٹرے تھی جس میں گرم سوپ کا پیالہ رکھا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں جھجک مگر چہرے پر خلوص۔ مرینا کے لیے سوپ لائی ہوں۔ نور کی آواز جیسے کمرے کی خاموشی میں ہولے سے بکھر۔ علینا بیگم نے نظریں اٹھائیں اور سخت لہجے میں بولی، تمہیں کون کہتا ہے یہاں آنے کو؟ ہم نے اب بھی دروازہ کھولنا سیکھا نہیں، خاص کر تمہارے لیے۔ نور لمحے بھر کو رکی، پھر آہستہ سے بولی، میں دشمن نہیں ہوں آپ لوگوں کی۔ اس بات پر مرینا نے ایک نظر سے دیکھا نہیں۔ علینا بیگم نے ہنکار بھرا، تم یزدان کی زندگی میں زہر کی طرح آئی ہو نور، اب مرینا کے زخموں پر مرہم نہیں نمک چھڑکنے آئی ہو۔ نور کی آنکھوں میں نمی آئی۔ اس نے ٹرے ایک طرف رکھی اور دھیرے سے کہا، میں صرف انسان ہوں اور کچھ نہیں، اور مجھے مرینا کا خیال ہے۔ اس بات پر مرینا نے آخر منہ کھول ہی دیا، تمہیں اس وقت مجھ پر ترس نہیں آیا جب میں دلہن بنی بیٹھی تھی تم نے میرے ہونے والے شوہر کے ساتھ نکاح کیا؟ ہاں، جواب دو اب، تم وہ انسان ہو جو خود کو فرشتہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہو؟ علینا بیگم نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ہوا کے ایک جھونکا اور کمرے کی روشنی شمع کی لو تھڑتھڑا گئی۔ نور کے بال چہرے پر آئے، اس نے خود کو سنبھالا، پھر کچھ کہے بنا پلٹ گئی اور پیچھے کمرے میں صرف شام کی تھکن اور 2 زخمی عورتوں کا سناٹا رہ گیا۔ یزدان کمرے میں جا رہا تھا کہ سامنے فری کو دیکھا جو حال میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ میری پیاری بہن کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہے؟ یزدان نے آ کر اس کے ساتھ فلسفے پر جگہ سنبھالتے ہوئے کہا، جبکہ پری نے کچھ نہ کہا۔ او، تو لوگ ناراض ہیں ہم سے؟ یزدان نے اسے اپنے باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، ہاں تو ناراض نہیں ہونا چاہیے کیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پری تم اس کی طرف دیکھو ہی نہ۔ عبید نے پری کی دوسری سائیڈ پر جگہ سنبھالتے ہوئے کہا، اوہو، تم میرے اور میری بہن کے درمیان ہی نہ بولو تو اچھا ہے۔ یزدان نے عبید کو وارن کرتے ہوئے کہا، اوہو، تم سے پہلے یہ میری بہن ہے۔ عبید نے پری کا چہرہ اوپر کی طرف کرتے ہوئے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ میں کسی کی بھی بہن نہیں ہوں۔ میرے بھائی اس سے ایسے نہیں ہو سکتے جو میرے بابا کا سر شرم سے جھکا دے۔ اس کے الفاظ یزدان کے دل پر لگے، پر یزدان نے اس کی بات کو سیریس نہ لیا۔ ارے میری بہنا، اتنا غصہ نہ کرو، میں تم لوگوں کو سب کچھ کلیئر کر دوں گا، بس مجھے تھوڑا وقت دو۔ یزدان نے پری کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جبکہ وہ تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پری ان کی سگی بہن نہیں تھی، پر انہوں نے ہمیشہ اسے سگی بہن سے زیادہ پیار دیا تھا، بلکہ سب گھر والوں نے اسے اس گھر کی بیٹی کا رتبہ دیا تھا۔ یہ ان کی منشی کی بیٹی تھی، پر وہ یزدان اور عبید پر اپنی جان بھی قربان کر سکتی تھی۔ اس نے انہیں بہن جیسا پیار اور بڑے بھائیوں جیسا رتبہ دیا تھا۔ شام گہرے رنگوں میں ڈل چکی تھی۔ حویلی کے آنگن میں ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں اور اندر دسترخوان سجا ہوا تھا۔ خالص دیسی کھانوں کی خوشبو مہک بن کر دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ لمبی میز کے ایک سرے پر سردار شہریار خاموش مگر باوقار انداز میں بیٹھے تھے۔ ان کی سفید شلوار قمیض اور کندھوں پر لٹکی ہوئی کالی واسکٹ ان کے رعب میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔
ان کی بائیں جانب علینا بیگم تھی، جن کے چہرے پر روایتی خاندانی وقار کے ساتھ کچھ انکہی باتوں کی پرچھائیاں بھی تھیں۔ سب افراد اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ زمل پری کے ساتھ آہستہ سے کچھ باتیں کر رہی تھی، جبکہ مرینا چپ چاپ اپنی پلیٹ میں کھانے کو گو رہی تھی، جیسے ہر نوالے سے کوئی سوال اٹھتا ہو۔ تبھی دروازے کی طرف سے قدموں کی آواز آئی۔ یزدان آہستہ سے داخل ہوا، اس کی موجودگی جیسے خاموشی پر کوئی پتھر گرانے جیسی تھی۔ وہ آقا سردار شہریار کے سامنے بیٹھ کے، لیکن اس کی نظریں کسی سے نہیں ملی۔ میز پر ایک لمحے کے لیے مکمل سکوت چھا گیا، جیسے سب کی سانسیں رک گئی ہوں۔ سردار شہریار نے چمچ نیچے رکھا، نرمی سے نیپکن طے کیا اور بغیر کچھ کہے اٹھ کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئے۔ اس کی چال میں وہی سرداری وقار، لیکن اب کچھ بوجھ بھی تھا۔ یزدان ابھی اٹھا، اس نے خاموشی سے کرسی پیچھے کی اور ان کے پیچھے چل دیے۔ نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی جواب دیا گیا، جیسے باپ بیٹے کے درمیان کی باتیں لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ چند لمحے بعد عبید بھی اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں کچھ کسی سوچ کا عکس تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ علینا بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بس تھوڑا سا کام ہے، کچھ دیر میں آ جاؤں گا، اس نے مختصر جواب دیا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ علینا بیگم نے عبید کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر میز کی سمت نگاہ کی۔ نوالہ ہاتھ میں تھا، مگر دل سے بے ذائقہ، اور میز پر ہر چہرہ اپنی اپنی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا۔ شام، دسترخوان اور خاندان تینوں ایک خاموشی کی چادر اوڑھ چکے تھے۔ حویلی کا اسٹڈی روم میں کوئی کی لکڑی سے سجا ہوا تھا، ایک سنجیدہ سا کمرہ، دیواروں پر لگے خاندانی تصویریں، ایک کونے میں کتابوں سے بھری الماری، اور درمیان میں ایک باری برکم میز پڑا تھا۔ سردار شہریار نے خاموشی سے جا کر اپنی محسوس کرسی سنبھال لی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی، پیشانی پر گہری لکیریں تھیں، جیسے ہر لمحہ اسے ماضی اور حال کے درمیان میں لے جا رہا ہو۔ یزدان دروازے پر کھڑا رہا، جیسے اجازت کا منتظر ہو۔ آؤ اندر، کھڑے کیوں ہو؟ سردار شہریار کی آواز گونجی۔ یزدان آسری سے اندر آیا اور دروازہ بند کیا اور میز کی دوسری جانب بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی کی تہہ میں گزر گئے، پھر سردار شہریار نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے یزدان؟ جو کچھ آج ہوا، اس نے مجھے سب کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ یزدان نے بلکہ جبکہ جیسے کوئی اندر کی اذیت ضبط کر رہا ہو۔ ڈیڈ، اس نے نرمی سے کہنا شروع کیا، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ سردار شہریار نے ایک تلخ سانس بھری۔ یقین تھا، ہے بھی شاید، لیکن جس نے ساری دنیا کے سامنے اپنے باپ کی بات کو پس پش ڈال دیا، اسے کیا کہوں؟ یزدان نے تھوڑا جھک کر میز کے کنارے کو تھاما۔ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، سب کچھ، بس مجھے کچھ وقت چاہیے، بس تھوڑا سا وقت۔ سردار شہریار کی نظریں اس پر جمی تھی، جیسے وہ اس کی روح پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کیا وہ لڑکی نور، کیا یہ وہی ہے جس کے لیے تم نے مرینا کو چھوڑ دیا؟ یزدان کی آنکھوں میں کچھ ہلکا سا لرز گیا، لیکن وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں نے کسی کو نہیں چھوڑا ڈیڈ۔ جو رشتہ دل کے خلاف ہو وہ صرف سمجھوتا ہوتا ہے، محبت نہیں۔ سردار شہریار نے ایک لمحے کو اپنی نظریں چرائی، جیسے دل کے کسی پردے پر دستک ہوئی ہو۔ تم جانتے ہو نا، ہمارے خاندان میں فیصلے دل سے نہیں، خون سے ہوتے ہیں۔ یزدان آہستہ سے مسکرایا، مگر آنکھیں بھیگنے کے قریب تھی۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ایک بار ہم دل کی بھی سنیں، کیوں نہ کہ اگر دل نہیں مانا تو خون بھی ایک دن بے رنگ ہو جائے گا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، باہر شام مزید گہری ہو گئی تھی۔ سردار شہریار نے نظریں جھکائی، جیسے کچھ یاد کر رہے ہوں، شاید اپنا جوانی کا وقت، یا کوئی ایسا فیصلہ جس پر آج بھی افسوس باقی ہو۔ ٹھیک ہے، ان کی آواز مدھم تھی، لیکن یاد رکھو یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ تم نے جس لڑکی کو چنا ہے وہ اب ہمارے معیار پر پورا اترے، یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ یزدان نے آستگی سے سر ہلایا، میں اسے ثابت کروں گا ڈیڈ، بس اب دعا کریں۔ سردار شہریار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، آنکھیں بند کی، جیسے برسوں کا بوجھ ایک پل میں ہلکا ہو گیا ہو۔ عبید کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھی، اور اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ کشمیر کے سنسان ہمدار راستے، جیسے ہر موڑ پر کوئی راز چھپا ہوا ہو۔ گاڑی کا انجن گرج رہا تھا، وہی جسے وہ گاڑی نہیں اپنی دلہن کہتا تھا۔ اس کی ہر حرکت، ہر گیئر کی تبدیلی میں ایک مکمل دھن تھی، وہی دھن جو عبید کے دل کے ساز سے ملتی تھی۔ اچانک ایک کار نے اس کی بگاٹی کو پیچھے سے ٹکر مار دی۔ وہ حیرت سے مڑا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی کار نے سپیڈ پکڑ لی، جیسے اسے کوئی انتقام کی آگ میں جھلسا رہا تھا۔ عبید کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میری گاڑی کو ہاتھ لگایا، اب بھاگ کے تو دکھاؤ۔ اس نے پیر ایکسیلیٹر پر دبایا اور دونوں گاڑیاں سنسان جنگل نما راستے پر مڑ گئی، وہی راستہ جو سردار کامران کی پرانی سناٹی حویلی کی طرف جاتا تھا۔ کچھ دور جا کر اچانک اس کے سامنے کوئی شخص آ گیا۔ عبید نے بری طرح بریک ماری، اسٹیئرنگ موڑا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ایک زوردار آواز اور ایک جسم
زمین سے ٹکرا کر چند لمحوں کے لیے وقت رک گیا تھا۔ عبید جلدی سے گاڑی سے نکلا، دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس جسم کی طرف بڑھا۔ زمین پر پڑے آدمی کا چہرہ جیسے اس زمین سے باندھ گیا۔ نہیں، وہ صرف یہی کہہ سکا تھا۔ اس کا دل حلق میں آ چکا تھا۔ وہی چہرہ تھا، وہی چہرہ جسے وہ پہچانتا تھا، کسی ایسی پہچان کی طرح جیسے انسان جتنا بھولنے کی کوشش کرے اتنا ہی یاد رہ جائے۔ ہوا ساکن ہو چکی تھی، پہاڑوں پر شام کا سناٹا اتر آیا تھا اور عبید کی آنکھوں میں صرف ایک خوف تھا۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ تقدیر کا کوئی ایسا راز تھا جو آج رات کھلنے والا تھا۔ کمرے کی زرد روشنی میں وہ نیلے رنگ کے فراق میں شیشے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ اس کی پشت یزدان کی طرف تھی اور اس کا عکس آئینے میں واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یزدان دروازے کے قریب کھڑا تھا، خاموش، مگر اس کی نظریں تختے انگاروں کی طرح حیات پر جمی تھی۔ یزدان دروازہ بند کر کے اندر آیا، اس کے قدم تیز تھے، آنکھوں میں وہی شدت، وہی خاموش طوفان۔ کیا ہوا؟ کیوں چھپ رہی ہو مجھ سے؟ اس نے دھیرے سے کہا، مگر آواز میں لرزش تھی، اور اسے خود کے قریب کیا۔ حیات نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ سب غلط ہے یزدان، تم نے میرا ہاتھ اس وقت تھاما جب تم کسی اور کے ہونے والے تھے، میں نے تمہیں کسی اور سے چھینا ہے۔ یزدان کا چہرہ پل میں سرخ ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے دل پر ضرب لگا دی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے ہاتھ نے کسی اور کو تھاما تھا؟ اس نے اپنے ہاتھ کی آستینیں اوپر کی اور چاقو نکال کر تیز وار کیا۔ ہاتھ سے خون رسنے لگا۔ یزدان، حیات چیخ نکلی، پاگل ہو گئے ہو آپ؟ یہ ہاتھ اگر کبھی کسی اور نے چھوا بھی ہو تو میں اسے تمہارے لیے قربان کر دوں گا۔ وہ آنکھوں میں خون اتارتے ہوئے بولا، پاگل ہو تم؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رونا شروع ہو گئی۔ ہاں، پاگل ہوں تمہارے لیے، اور اگر کبھی میرے سائے نے بھی تم سے بڑھ کر کسی اور کو چھوا تو میں خود کو ختم کر دوں گا۔ حیات، میں تمہیں دوبارہ نہیں کھو سکتا۔ حیات کی آنکھیں بک چکی تھی، وہ اب خاموشی سے اس کے زخم پر کپڑا باندھ رہے تھے۔ یزدان کی نظر صرف اس کی آنکھوں میں تھی۔ میں تمہیں تم سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، اتنا کہ تم روٹ جاؤ تو سانس لینا بھی جرم لگتا ہے مجھے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ ابھی یزدان کچھ اور کہتا ہے کہ ان کے دروازے پر نوک ہوا۔ جی کون؟ یزدان نے آواز دیتے ہوئے کہا۔ یزدان، میں تمہارا باپ، سردار شہریار کی آواز ہے جس پر یزدان پل بھر میں دروازے تک پہنچا۔ کہا، کیا ہوا ڈیڈ؟ ابھی چلو، عبید کو پولیس لے گئی۔ کیا 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 ہے عبید نے؟ یزدان نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ اس نے کہا، کسی کو گاڑی سے مار دیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھے۔ عبیرہ کی آنکھوں میں آج ایک الگ سی چمک تھی، جیسے کائنات کی ساری رونقیں اس کی پلکوں پر ٹھہری ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے کی پلٹ سیدھی کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی، پھر شرماتے ہوئے خود ہی نظریں جھکا گئی۔ 3 سال، 3 برسوں بعد اللہ نے اسے اپنی ماں بننے کا اعزاز دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب سے پہلے آفتاب کو یہ خوشخبری سنائے۔ اس کی آنکھوں میں وہ خواب دیکھنا چاہتی تھی جو باپ بننے کی خبر سن کر چھلکتے تھے۔ ڈرائنگ روم کی دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں ایک ایک لمحہ گزار رہی تھی، اور عبیرہ کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز دھڑک رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ گاڑیوں کی روشنی حویلی کی راہداری کو جگمگا گئی۔ آ گئے ہیں وہ، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور دوپٹے کا پلو سمیٹتے ہوئے دروازے کی طرف آگئی۔ مگر وہ منظر جو دروازے پر کھڑا تھا اس کی سانسیں سلب کر گیا۔ میت، سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ایک بے جان وجود۔ عبیرہ کی پلکوں پر جمی مسکراہٹ صدمے کی نمی میں گل گئی۔ نہیں، اس نے سرگوشی کی، جیسے کوئی خواب ٹوٹنے لگا ہو۔ اس کی نظر عفان پر پڑی۔ اس کا چہرہ رو چکا تھا، آنکھوں کے کنارے سرخ، شرٹ کا اگلا حصہ خون میں تر، اور سردار کامران، اس کی وہی کمر جو ہمیشہ سیدھی رہتی تھی، آج جھکی ہوئی تھی، جیسے ایک باپ ایک سردار نہیں، ایک شکست خور انسان ہو۔ عبیرہ کو آفتاب دکھائی نہ دیا۔ عبیرہ کے کان سن ہو چکے تھے، دل کی دھڑکنیں جیسے صدیوں کے فاصلوں پر چلی گئی ہوں۔ وہ آہستہ قدموں سے میت کے قریب اور کانپتے ہاتھوں سے چہرہ سفید کپڑا ہٹایا، اور وقت رک گیا۔ آفتاب، اس کی آواز میں اذیت کا وہ رنگ تھا جو کسی اور کو سنائی نہیں دیا مگر آسمانوں نے سنا۔ اس کی روح جیسے بدن سے پرے جا چکی تھی۔ وہ زمین پر جھکی اور آفتاب کے بے جان چہرے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے؟ وہ ٹوٹتی جا رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ کیوں نہ کہ دکھ حد سے بڑھ جائے تو آنکھیں بھی ساکت ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر آہستہ آہستہ میت کے ساتھ لپٹ کر رو پڑی۔ سسکیاں نہیں تھی، صرف خالی خالی آنکھوں سے بہتے ہوئے وہ آنسو تھے جن میں خوابوں کا کفن لپٹا تھا۔ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے آفتاب؟ اس کا وجود بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ عفان آگے بڑھا اور اس کے سر پر دوپٹہ ڈالا اور اسے اٹھایا۔ چلیں بھابھی، اندر چلیں، اس نے عبیرہ کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا، جبکہ باقی لوگ میت کو اٹھا کر اندر لائے۔ پولیس اسٹیشن کی گھٹن زد فضا، خاموشی، اور ہر طرف مایوسی کا سایہ۔ سردار شہریار اپنے میں سست روبدار چال کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ یزدان ان کے پیچھے تھا۔
اس کے چہرے پر بے چینی اور غصہ واضح تھا۔ ایک طرف لاک اپ کے پیچھے عبید بیٹھا تھا، اس کی قمیض خون کے دبوں سے بھر چکی تھی، چہرہ تھکا ہوا تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ سردار شریان نے غصے سے کہا۔ اس کی آواز گرجتی کمرے میں گونجی۔ انسپکٹر نے جلدی سے سلام کرتے ہوئے کہا، سردار صاحب، آپ کے بیٹے نے سردار آفتاب کو اپنی گاڑی سے کچل دیا ہے۔ یزدان نے حیرت اور غصے سے عبید کی طرف دیکھا۔ تم نے یہ کیا کر دیا عبید؟ عبید نے آستگی سے سر اٹھایا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ اچانک سامنے آ گیا، پر میں یقین سے کہتا ہوں میں نے اسے نہیں مارا ڈیڈ۔ سردار شریار نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی۔ تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے قتل کیا عبید۔ ڈیڈ، میں اللہ کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے نہیں مارا اسے۔ آپ لوگ کیوں مجھ پر یقین نہیں کر رہے؟ عبید نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پکڑا۔ بھائی، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ ہم کیسے تمہیں بے گناہ ثابت کریں گے؟ عبید نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ وہ سامنے آیا، میں نے روکنے کی کوشش کی، پر سردار شریار نے اسے سے کہا، خاموش، تمہیں حویلی واپس جانا ہوگا اور وہاں تمہیں اپنی غلطی کی قیمت چکانی ہوگی۔ عبید، انسپکٹر نے لاک اپ کا دروازہ کھولا۔ عبید لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئے، اس کے چہرے پر ندامت تھی۔ یزدان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ابھی ڈیڈ غصے میں ہیں، پر کچھ نہ کچھ وہ کر لیں گے۔ عبید نے ایک نظر اپنے خون آلودہ ہاتھ پر ڈالی اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ سردار شریار نے نظروں میں غصہ اور درد لیے سردار آفتاب کے قاتل کی جانب دیکھا جو اس کا بیٹا تھا۔ ارے ہمارے پاس کوئی تو راستہ ہوگا، یزدان نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ عبید اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھا تھا۔ ایک ہی راستہ ہے کیا؟ یزدان نے باپ کی طرف دیکھا۔ یہی کہ ہمارے پاس کوئی تو ثبوت ہو کہ عبید نے یہ نہیں کیا۔ اب وہ 2-3 گھنٹے میں ہم یہ ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس۔ کل پنچایت بیٹھے گی اور پنچایت کے فیصلے میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ یزدان، کچھ بھی نہیں، سردار شہریار نے سر خم کرتے ہوئے کہا۔ ابیرہ کمرے کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی، جگہ ہر طرف ماتم کی سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ سردار آفتاب کی میت سامنے رکھی تھی، سفید کفن میں لپٹی، جیسے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہو۔ ہر طرف بہت سی عورتیں تھیں۔ ابیرہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، سانسیں جیسے سینے میں کہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سردار آفتاب کے چہرے سے کفن ہٹایا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر ابیرہ کو لگا کہ اس خون میں طوفان چھپا ہے، اس کی محبت کا طوفان، اس کے خوابوں کا طوفان، اس کے ہر وعدے کا طوفان۔ کیوں چھوڑ گئے مجھے آفتاب؟ آخر کیوں؟ ابیرہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کے آنسو سفید کفن پر گئے۔ تم نے کہا تھا کہ ہمیشہ ساتھ رہو گے، تم نے وعدہ کیا تھا آفتاب، تم نے وعدہ کیا تھا۔ اس نے آفتاب کے سرد ہاتھوں کو اپنے لرزتے ہاتھوں میں تھاما۔ دیکھو، میں یہاں ہوں، تمہاری وہی ابیرہ جو تمہیں خوشی میں دیکھ کر جی اٹھتی تھی، جو تمہارے قدموں کی آہٹ سے دھڑک اٹھتی تھی، جو تمہاری ایک مسکراہٹ پر اپنی دنیا قربان کر دیتی تھی۔ جواب کیوں نہیں دے رہے آفتاب؟ جواب دو مجھے۔ اس نے آہستہ سے آفتاب کے ماتھے پر بوسہ دیا، جیسے اس کی روح کو الوداع کہہ رہی ہو، جیسے اس کے ٹوٹے خوابوں کو آخری بار سینے سے لگا رہی ہو۔ بس کرو بیٹا، اس کی ماں نے اسے لگاتے ہوئے کہا، پر وہ تو صرف آفتاب سے باتیں نہیں۔ ماں، مجھے ان سے باتیں کرنے دے۔ مام، یہ آج بہت مغرور ہو گئے، میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آفتاب، تم نے کہا تھا کہ میں تمہاری زندگی ہوں، تو پھر کیوں چھوڑ دیا مجھے؟ اس کی سسکیاں خاموش کمرے میں گونجنے لگی، جیسے ہر لفظ اس کے دل کا خون تھا اور ہر آنسو اس کی روح کی پکار تھی۔ ابیرہ نے ایک آخری نظر آفتاب کے چہرے پر ڈالی، پھر چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اپنا سر دیوار سے ٹکا لیا، آنکھیں بند کر لی اور دل میں ایک سخت آہ بھری، یا اللہ، مجھ سے میری دنیا چھین لی ہے، میرا سب کچھ چھین لیا۔ کچھ دیر بعد اس کا باپ اندر آیا اور اسے سے لگایا۔ ابیرہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا دیکھو نا، میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ بابا دیکھیں، اب مجھے سب لوگ ہرا دیں گے، سب مجھ پر ترس کھائیں گے۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، میں ہوں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ ابیرہ کی باتوں میں اتنا درد تھا کہ وہاں بیٹھے سب لوگوں کے کلیجے پھٹ رہے تھے، جبکہ اس کے باپ کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو نکلے۔ اصغر خان نے اپنے آنسو صاف کیے اور عفان اور باقی مردوں کو اشارہ کیا میت اٹھانے کے لیے۔ نہیں آغا جان، آپ تو میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مجھ سے میرے آفتاب کو دور نہ کریں۔ ابیرہ نے سردار کامران کے پیر پکڑتے ہوئے کہا، آغا جان، میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا، تو آپ کیوں میرے آفتاب کو مجھ سے دور کر رہے ہیں؟ ہاں بتاؤ مجھے، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ میں تو اجڑ گئی ہوں، میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ بابا، ابیرہ کی باتیں دل
سب کا دل دہلا رہی تھی۔ اس کی باتوں نے سردار کامران کا دل بھی ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو نکلے۔ چپ کرو بیٹا، صبر کرو، سردار کامران نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ آغا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کیسے صبر کروں؟ بس آپ ایک کام کریں، مجھے بھی ان کے ساتھ دفنا دیں۔ بس کرو بھابھی، سنبھالو خود کو، سردار عفان نے اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے کہا اور میت کو اٹھایا گیا۔ نہ کرے مجھ پر اتنا ظلم، ماما چھوڑ دے مجھے ماما، خدا کے لیے مجھے اپنے افتاب کے پاس جانا ہے، وہ پکار رہا ہے مجھے، مام جانے دینا مجھے۔ یہ اپنی ماں کے باہوں سے خود کو آزاد کرا رہی تھی۔ وہاں پر سب عورتیں ہونگی آنسو رو رہی تھی۔ ابیرہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن کی انگلیاں اب بھی لرز رہی تھی۔ یہ ہاتھ جنہوں نے کبھی اسے چھوا تھا اب وہ سٹ پڑ گئے تھے۔ یہ آنکھیں جنہوں نے اسے دیکھا تھا اب وہ منظر کیوں نہیں بھولتی۔ اس نے اپنا سر دیوار سے ٹکایا، جیسے ہار چکی ہو، جیسے اس کی روح تک چکی ہو۔ مام دیکھے نا، میرے ہاتھ خالی رہ گیا ہے۔ ابیرہ کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کی ماں کے آنسو اس کی رخسار پر رواں